الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ دین در حقیقت ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا یہی دین تھا جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکانا اور اللہ رب العالمین کی ہر بات ماننا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ وحی کریں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر، اپنے رسولوں پر علیہم السلام اجمعین، تو اس کو من وان تسلیم کر لینا، اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کرنا۔ یہ دین اسلام ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول علیہم السلام اجمعین کا ایک ہی دین تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اسی دین کے حامل تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں بڑی صراحت سے موجود ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 72، آیت نمبر 71، آیت نمبر 72 میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ تو آیت نمبر 72 میں حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اے میری قوم اگر تم پھر جاؤ تو میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، بے شک میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے مسلمان ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے سورہ یونس آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مسلمان ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی طرح سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، وہ بھی مسلمان تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ بھی مسلمان تھے۔ اذ قال له ربه اسلم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم مسلمان ہو جائیے، سر جھکا لیجئے اللہ کے ہر حکم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم کی بات چل رہی ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ تو آیت نمبر 130 میں، آیت نمبر 131 میں اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا ان کے لیے یعنی ابراہیم کے لیے اسلم، مسلمان ہو جا، مطیع ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے لیے مطیع ہو گیا، رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ بھی دین اسلام ہے، اور اسی دین اسلام کی وصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، جن کا لقب اسرائیل ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی۔ گویا کہ یہی دین حضرت ابراہیم کا ہے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ہے علیہم السلام اجمعین، اور اسی کی وصیت حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو کی، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، بنی اسرائیل کو، اسی کی وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے۔ کون سا دین؟ دین اسلام۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ فوت ہونا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہی وصیت حضرت یعقوب نے فوت ہوتے وقت اپنی اولاد کو کی۔ حضرت یعقوب نے فوت ہوتے وقت اپنی اولاد سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے۔ حضرت یعقوب کو ان کے بیٹوں نے، حضرت یعقوب کی وفات کے وقت جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تو بیٹوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، آپ بے فکر رہیے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہی دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، سورہ بقرہ آیت نمبر 128، کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلمان بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد
وہ بھی مسلمان امت ہو، تو پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت مسلمان ہے، چاہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ہو یا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور پیچھے میں نے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ ایک حضرت ابراہیم کی لڑی جو بنی اسرائیل کی ہے وہ بھی ساری کی ساری مسلمان جو نیک لوگ ہیں، انبیاء اور نیک لوگ، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے وہ بھی ساری کی ساری اس میں سے بھی نیک لوگ مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں کی یہ دعا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ سورہ حج کی آخری آیت ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت علیہ السلام، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اس میں بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام دین اسلام پر تھے۔ تورات وہ بھی اسلام کی دعوت دیتی تھی، انجیل وہ بھی اسلام کی دعوت دیتی تھی، تو زبور بھی اسلام کی دعوت دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑی صراحت سے فرماتے ہیں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، سورہ مائدہ آیت نمبر 44، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس تورات کے مطابق وہ نبی فیصلہ کرتے رہے جو مسلمان تھے، سارے نبی جو تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے وہ مسلمان نبی تھے۔ للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے، والربانیون، اور رب والے بھی، والاحبار، اور علماء بھی۔ تو تورات کے مطابق فیصلہ کرنے والے سارے انبیاء کرام علیہم السلام بشمول سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی وہ مسلمان تھے سارے کے سارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پر اسی سورہ یونس میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 84 ہے، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم مسلمان ہو تو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو اسلام کی ہی دعوت دی۔ عیسائیت نہ حضرت عیسیٰ کا دین ہے، یہودیت نہ حضرت موسیٰ کا دین ہے، یہ نام تو لوگوں نے بعد میں رکھے ہیں اور خود ساختہ نام رکھے ہیں۔ جس طرح بہت سے مسلمان آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ اپنے آپ کو مختلف گروہوں کی طرف اور مختلف شہروں کی طرف اور مختلف لوگوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کوئی اپنا نام کچھ رکھ دیتا ہے، کوئی اپنا نام کچھ رکھ دیتا ہے۔ تو یہودیت عیسائیت اللہ کو اتارا ہوا دین تو نہیں، اللہ کا اتارا ہوا دین تو دین اسلام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی نصیحت کی تھی، قرآن کریم میں صراحت سے موجود ہے، سورہ آل عمران میں ہی، سورہ آل عمران آیت نمبر 52، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے اپنی امت سے کفر محسوس کیا تو کہنے لگے من انصاری اللہ، اللہ کی طرف میرا کون مددگار ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہی دے دیجئے اے حضرت عیسیٰ کہ ہم مسلمان ہیں۔ گویا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی اسلام کی، تو یہی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں صراحت سے فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی بندہ اپنے دین کا نام کچھ بھی رکھ لے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، کہ جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، اس کا نام یہودیت رکھ لے، عیسائیت رکھ لے، سبائیت رکھ لے، وہ جو بھی اس کا نام رکھ لے، تو اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، اس سے وہ قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف اپنی نسبت کیوں نہ کرے۔ دیکھیے نام رکھنے میں کچھ نہیں ہوتا اگر نام رکھنے سے
انسان کتاب و سنت سے نہ ہٹ جائے. مثال کے طور پر مہاجرین یہ لقب ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی. انصار ان لوگوں کا لقب ہے جو مدینہ منورہ میں تھے اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, مہاجرین کی مدد کی. تو نام رکھنے سے تب کچھ نہیں ہوتا جب نام رکھنے کا اثر ہمارے دین پر نہ پڑے. دیکھیے دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ میں نے ذکر کیا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام نام ہے اللہ رب العالمین کے احکامات کو, اللہ کی طرف سے جو وحی اتری. جب تک کوئی اللہ کی وحی کو مانتا رہے وہ اپنا نام مسلمان, ہمارا دین اسلام ہے, اس کو اپنا نام مسلمان رکھنا چاہیے. وہ اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب کر لے, کوئی حرج اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ اللہ کی وحی سے دور نہ ہو. اللہ کی وحی کو وہ جب تک مانتا رہے تو اپنا نام ربانی رکھ لیں, اپنا نام ربی رکھ لیں, جو بھی نام رکھ لیا جائے, حرج نہیں ہوتا. حرج تب ہوتا ہے جب قرآن اور سنت کو چھوڑ کر آپ کوئی ایسا نام رکھ لیں کہ پھر آپ اس کے اندر کسی اور کو اپنا مقتدا اور اپنا رہبر اور رہنما مان لیں. جب آپ قرآن و سنت کی بات ماننے کی بجائے جب کسی اور کی آپ اندھی تقلید کرنا شروع کر دیں. آپ کے اب ہمارے نزدیک دین وہ ہوگا جو اب فلاں کہے گا. اب فلاں کی بات چاہے وہ بات مدلل ہے کہ نہیں, چاہے وہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں, تو جو بھی اپنا نام رکھ کر دلائل کچھ اور اپنائے گا کتاب و سنت کو چھوڑ کر, تو وہ اس کا گویا کہ وہ ایسی فرقہ واریت ہے جس فرقہ واریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کی مذمت کی ہے, اس سے ایسی فرقہ واریت مراد ہے جہاں دلائل کتاب و سنت نہیں رہ جاتے, دلائل کتاب و سنت کے علاوہ کچھ اور بن جاتے ہیں. چاہے وہ شخصیت پرستی کر لی جائے, کچھ ایسے لوگوں کو جو نیک ہیں انہیں لوگوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں نبیوں کو درجہ دے دیا جائے, چاہے انہیں منہ سے نبی نہ بھی کہا جائے, لیکن ان کو نبیوں والا مقام دے دیا جائے کہ ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھا جائے, تو پھر یہ فرقہ واریت ہوگی. چاہے وہ کسی صحابی کے نام سے کوئی گروہ کر لے, چاہے وہ کسی تابعی کے نام سے کوئی گروہ کر لے, چاہے کوئی گروہ کسی امام کے نام سے کر لے, چاہے کوئی گروہ یہ کام کسی شہر کے نام سے, کسی مدرسے کے نام سے کر لے. تو نام رکھنے میں, اپنے گروہ کا نام رکھنے میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب دلائل جو ہیں وہ کتاب و سنت کے علاوہ کچھ اور دلائل ہماری بنیاد بن جائیں, تب مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقے میں ڈالا اپنے دین کو, گروہوں میں بٹ گئے, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس تفرقہ بازی سے مراد یہ تفرقہ بازی ہے کہ جہاں پھر دلائل قرآن و سنت نہیں رہ جاتے. دین اسلام اصل میں نام ہے قرآن اور سنت کا. قرآن اور سنت کو کوئی بندہ اپنا رہبر اور رہنما مانتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ مسلمان ہے, چاہے وہ اس کا نام اس کے ماں باپ کچھ بھی رکھیں, چاہے وہ اپنے آپ کو کسی شہر کی طرف منسوب کر لے, اپنے آپ کو لاہوری, مکی, مدنی, کوفی کہنا شروع کر دے. اس سے اس وقت تک فرق نہیں پڑتا جب تک ہمارے دلائل, ہماری دلیل اور ہمارا رہبر اور ہمارا رہنما کتاب و سنت ہو, تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہم کچھ اپنے نام ایسے رکھیں کہ ان ناموں کے ساتھ ہمارے دلائل چینج ہو جائیں. شیعہ, اب شیعہ کا مطلب دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں, ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی حامی ہیں اور ہم ان کی جماعت ہیں. اگر اس حد تک بات ہو تو کوئی کچھ غلطی نہیں ہے, لیکن غلطی کہاں ہے؟ اب کوئی بات انہوں نے کچھ عقائد بنا لیے ہیں, اب کوئی بات ان عقائد کے خلاف قرآن کی آئے انہوں نے نہیں ماننا, سنت کی آئے انہوں نے نہیں ماننا, انہوں نے قرآن اور سنت کو رد کر دینا ہے اور انہوں نے اپنی بات کرنی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک ائمہ کرام بھی معصوم ہیں, یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. ان کے نزدیک ان کے ائمہ کرام معصوم بھی ہے اور ان کا درجہ تمام نبیوں سے بڑھ کر ہے, یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے. اب ان کے نزدیک ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے نزدیک ان کے دلائل وہ اپنے ائمہ کرام کے اقوال ہیں, چاہے وہ بس ائمہ تک اس کی سند ہو, چاہے اس کے اوپر کوئی سند نہ ہو. ان کے نزدیک ان کے امام جعفر صادق ہیں, محمد باقر ہیں اور دیگر ان کے جو ائمہ کرام ہیں, بس ان تک کوئی بات پہنچ جائے اب وہ بات قرآن کی طرح ہے, کیونکہ ان کے ائمہ کرام معصوم ہیں. تو اب یہ جو انہوں نے چیزیں اختیار کر رکھی ہیں, ان کا اب اسلام میں تو کسی کی بات, ذاتی بات جو قرآن و سنت
میں سے نہ ہو وہ حجت ہی نہیں ہے. نہ کسی صحابی کی بات حجت ہے، نہ کسی تابعی کی بات حجت ہے. کسی کی ذاتی بات حجت نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی ذاتی بات حجت نہیں ہے، حضرت علی کی ذاتی بات حجت نہیں ہے، کسی تابعی کی ذاتی بات حجت نہیں، کسی امام کی ذاتی بات حجت نہیں ہے. بلکہ آپ ان سب امتیوں کو چھوڑیں، نبی کی ذاتی بات حجت نہیں ہے. میں اس پر تفصیل سے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. نبی جو بات بطور نبی کہے امت کو اور بطور نبی امت تک پہنچائے، جو بات اللہ کی طرف سے کہ نبی کا کام ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ نبی کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے. نبی جب اللہ کا حکم پہنچاتا ہے تو نبی کی اطاعت لازمی ہوتی ہے امت کے لیے. جب نبی کہہ دے کہ یہ بات میں تمہیں اللہ کا حکم نہیں کہہ رہا، میں تمہیں اپنی ذاتی رائے کہہ رہا ہوں، تو امتی اس نبی کی ذاتی رائے کو مان لے تو مان لے، یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے. نہ بھی مانے تو وہ کوئی پابند نہیں ہے. حضرت بریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ مغیث سے اپنا نکاح برقرار رکھ لیں. مغیث ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے اپنا نکاح برقرار رکھیں. انہوں نے پوچھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں کہ ایک رائے ہے جو کوئی بھی رکھتا ہے. آپ نے فرمایا یہ میری ایک رائے ہے جو کوئی بھی رکھتا ہے. تو حضرت بریرہ نے آپ کی رائے کو تسلیم نہیں کیا. ان کو اختیار تھا، جب وہ آزاد ہو گئیں، ان کے شوہر مغیث غلام تھے، تو اسلام میں اگر میاں بیوی غلام ہوں، اگر عورت آزاد ہو جائے اسے اختیار ملتا ہے نکاح فسخ کرنے کا. حضرت بریرہ نے کہا میں اپنا نکاح فسخ کرنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا حضرت عباس کے کہنے پر کہ مغیث تم سے محبت کرتے ہیں، تم مغیث سے اپنا نکاح فسخ نہ کرو. انہوں نے کہا آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم سنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مشورہ دے رہا ہوں ذاتی طور پر. حضرت بریرہ نے تسلیم نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کر دیا اپنے اوپر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت اتار دی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے حلال کی ہے. تو آپ بھی ذاتی طور پر اللہ نے کوئی چیز حرام کی، آپ اسے حلال نہیں کر سکتے. تو نبی کی ذاتی بات دین میں حجت نہیں ہے. دین ہمارے دین میں، دین اسلام میں صرف وہ حجت ہے جو ما انزل اللہ. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے اترا اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو. تو ما انزل اللہ کے علاوہ جس کی پیروی کی جائے گی، جس کی بات کو دین سمجھا جائے گا ما انزل اللہ کے علاوہ، تو آپ گویا کہ اسے اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. تو کوئی اپنا نام حنفی رکھ لے، مالکی رکھ لے، شافعی رکھ لے، کسی شہر کی طرف نسبت کر دے، کسی امام کی طرف نسبت کر دے، کسی صحابی کی طرف نسبت کر لے، فرق نہیں پڑتا. فرق تب پڑتا ہے جب دلائل چینج ہونا شروع ہو جائیں. جب دلیل کتاب و سنت کی بجائے بس ہمارے نزدیک تو ہمارے امام کی بات حجت ہے، ہمارے نزدیک دلائل حجت نہیں ہے. دلائل تو ائمہ اور مجتہدین کا کام ہے، ہم تو مقلد ہیں، ہمارا کام تو امام، ہمارے نزدیک تو امام کی بات حجت ہے. یہ باتوں کتاب و سنت کے خلاف ہے. اور کئی مقلدین صراحت سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں کتاب و سنت تو جو ہے وہ فریق مخالف کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں، ہمارے اوپر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، لہٰذا ہم کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات مانیں گے. یہ کتنے لوگوں نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے. یہ دین اسلام تو نہیں ہے، یہ دین اسلام تو نہیں ہے. تو دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، قیامت تک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نے آنا نہیں ہے. اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور دین اسلام نام کس چیز کا ہے؟ کتاب و سنت کا. صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے سے کوئی مسلمان ہو نہیں جاتا جب تک کہ وہ اپنے اسلام کو ثابت نہ کرے اپنے عمل سے. کتاب و سنت پر عمل کر کے کہنے کو تو قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، نہ قرآن کو مانے نہ حدیث کو مانے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ تو مسلمان کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. دین کے تمام احکامات کو ماننا پڑتا ہے، ان کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے. کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی کمی کوتاہی ہو جائے وہ قابل معافی ہوتی ہے، وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے. ایک بندہ قرآن و سنت کا ہی انکار کر دے وہ کہ میں مسلمان ہوں. ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خاتم النبیین ہے، جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی اور نبی کو مانتا رہے اور کہ میں مسلمان ہوں، تو کسی کے مسلمان ہونے، کسی کے یہ کہنے سے میں مسلمان ہوں تو اس کو مسلمان تو نہیں مانا جائے گا. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کتاب و سنت کے احکامات کو ماننا اور ان کے مطابق چلنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے، ان کا جو دین اسلام ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو آپ نے اسلام دین پیش کیا اپنی امت کے سامنے، کوئی اسے مان لے
تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ مانے، دین اسلام ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام دین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ہے، صرف ان کے لیے اسلام کو قبول کرنا ضروری تھا۔ کوئی اگر یہودی عیسائی ہے تو اگر اسلام قبول نہ بھی کرے تو وہ بھی جنتی ہو سکتا ہے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب اسلام قبول کیے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے، چاہے وہ اس کو کسی نبی کی طرف ہی منسوب کرتا رہے، یہودیت، جی ہم تو حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، وہ دعویٰ جو مرضی کریں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کس حد تک صحیح ہیں، وہ اپنے دعوے میں صحیح بھی نہیں ہے۔ عیسائیت، وہ دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے دعوے میں کس حد تک صحیح ہے، اس بحث میں ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ اسلام سے پہلے تو کوئی بات کرے تو ایک الگ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اگر کوئی بات کرے یہودیت کی، عیسائیت کی، چاہے وہ حقیقی طور پہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا پیروکار ہو، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے سچے دین پر بھی ہو، تو اس سے بھی وہ قبول نہیں ہوگا۔ ان کا دین اگرچہ اسلام تھا، لیکن دین اسلام میں ایک بات یاد رکھیے کہ تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دین کی موٹی موٹی باتیں ایک جیسی تھیں، لیکن شریعتوں میں فرق تھا، کچھ چیزوں میں فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے ہر ایک کے لیے شریعتیں الگ الگ بنائی ہیں۔ حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کا دین ایک تھا، یعنی اس سے مراد ہے دین کے موٹے موٹے احکامات ان کے ایک تھے۔ جی یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی انہیں کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھائیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بھائی وہ ہوتے ہیں جن کو حقیقی بھائی یا اخوہ اشقاء کہا جاتا ہے، الاخ الشقیق، یا اردو میں سگا بھائی، حقیقی بھائی، اور عربی میں الاخ الشقیق۔ اس سے مراد وہ بھائی ہوتا ہے کہ آپ اور وہ، ان دونوں کا باپ بھی ایک ہے، ان دونوں کی ماں بھی ایک ہے، ماں باپ شریک، بہن بھائی۔ بھائیوں کی ایک قسم اسے باپ شریک بھائی کہا جاتا ہے۔ باپ شریک بھائی وہ ہوتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں، باپ ایک ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اولاد، زیادہ اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ وارضاہا سے ہے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب طاہر تھا، اور ساری آپ کی بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، یہ سب حضرت خدیجہ سے ہیں۔ اور آپ کے ایک بیٹے سیدنا ابراہیم، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، وہ اور جو دیگر آپ کی اولاد ہے، ان کا آپس میں جو ان کی رشتہ داری ہے وہ باپ شریک بہن بھائیوں کی ہے۔ یہ سگے بہن بھائی نہیں ہیں آپس میں، کیونکہ یہ باپ شریک بہن بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ آپس میں سگے بہن بھائی ہیں، ان کا باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے۔ اور کچھ ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں کہ جو ماں شریک بہن بھائی ہوتے ہیں، باپ شریک نہیں ہوتے، باپ ان کا مختلف ہوتا ہے، مائیں ایک ہوتی ہیں۔ ان کو ماں شریک بہن بھائی کہتے ہیں، یا ان کو عربی میں جو باپ شریک بہن بھائی ہیں ان کو اللاتی بھائی یا اخوہ لعلات کہا جاتا ہے، اور جو ماں شریک بہن بھائی ہیں انہیں اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے، جو ماں شریک بہن بھائی ہیں۔ اب جو سگے بہن بھائی ہیں وہ تو ان کا سب سے زیادہ اب اس میں تعلق ہوتا ہے۔ جو باپ شریک بہن بھائی ہیں، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہے، یعنی دین کی موٹی موٹی باتیں ایک ہیں، شریعتوں میں فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا انبیاء جو ہیں وہ آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ کچھ بہن بھائی آپس میں سگے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کے باپ ماں ایک ہوتے ہیں، کچھ بہن بھائی باپ شریک بہن بھائی ہوتے ہیں جن کو اللاتی بہن بھائی کہتے ہیں، ان کی مائیں تو فرق ہوتی ہیں لیکن ان کا باپ ایک ہوتا ہے۔ اور کچھ بہن بھائی آپس میں ماں شریک ہوتے ہیں جن کو خیافی بہن بھائی کہتے ہیں، ان کی ماں ایک ہوتی ہے لیکن ان کا باپ فرق ہوتا ہے۔ نسب میں چونکہ باپ کی اہمیت ہے تو اللاتی بہن بھائی میں باپ ایک ہوتا ہے
مائیں مختلف ہوتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو آپس میں تشبیہ دی، انبیاء کے دین کو آپ نے فرمایا انبیاء آپس میں اللاتی بہن بھائی ہیں، بہن بھائیوں کی طرح ہیں۔ امہاتہم شتیٰ، نبیوں کی مائیں مختلف ہیں، کہنے کو تو باپ بھی مختلف ہیں، مقصد یہ ہے کہنے کا کہ دینہم واحد، دین ان کا ایک ہے، یعنی جس طرح نسب کے اندر اصل باپ کی اہمیت ہوتی ہے اور اللاتی بہن بھائیوں میں باپ ایک ہے، تو انبیاء کا دین ایسے ایک ہے کہ دین کی جو موٹی موٹی باتیں، جس طرح نسب میں باپ کی اہمیت زیادہ ہے تو باپ ایک ہے، تو دین کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ انبیاء کی ایک ہیں۔ مائیں مختلف ہیں انبیاء کی، گویا کہ ماں کا حیثیت نسب میں کم ہوتی ہے، تو گویا کہ دین کی وہ باتیں کہ جو ذیلی قسم کی ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت سے تعبیر کیا، نبیوں کی شریعت مختلف ہوتی ہے، ہر نبی کی شریعت مختلف ہوتی ہے، دین ہر نبی کا ایک ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ جو موٹے موٹے احکامات ہیں، مثلا نماز، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا، انصاف کرنا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، حسن سلوک کرنا، صدقہ دینا، موٹی موٹی چیزیں تمام انبیاء کے دین کی ایک ہی ہیں، اور یہ دین اسلام ہے۔ کچھ ذیلی چیزیں ان میں فرق ہو سکتا ہے، مثلا نماز کے رکعتوں کی تعداد فرق ہو سکتی ہے، نماز کی ٹائمنگ فرق ہو سکتی ہے، کسی نبی کے دین 5 نماز، شریعت میں 5 نمازیں ہیں، کسی نبی کی شریعت میں نمازوں کی تعداد کم ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کہتے رہے بار بار کہ آپ نمازیں کم کروائیں، میری امت پر اس سے بھی کم نمازیں فرض تھیں لیکن وہ ان کا دھیان نہیں رکھ سکے، آپ نمازیں کم کروائیں۔ تو انبیاء کے دین کی ذیلی باتیں مختلف، شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ سجدہ تعظیمی حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے اور حضرت یعقوب نے خود سجدہ کیا، حضرت آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز ہی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کی شریعت میں 2 سگی بہنوں کو نکاح میں رکھا جا سکتا تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 سگی بہنوں سے شادی کی ہوئی تھی، لیکن ہماری شریعت میں 2 سگی بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اب حضرت آدم کی شریعت میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا، کیونکہ حضرت آدم کے ساری اولاد بہن بھائی تھے، ساری ہی اولاد حضرت آدم اور وہ سب سگے بہن بھائی تھے، اور سگے بہن بھائیوں میں شادی ہوتی تھی۔ بس فرق یہ تھا کیونکہ ساری اولاد حضرت آدم حضرت حوا سے پیدا ہوئی ہے، تو بس فرق یہ ہوتا تھا کہ جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے، لڑکا لڑکی اکٹھے جڑواں، تو جو جڑواں تھے ان کے آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی، تو ایک دفعہ کا جوڑا دوسری دفعہ کے جوڑا میں لڑکا دوسری دفعہ کی لڑکی سے شادی ہوتی تھی، اور پہلی دفعہ کی لڑکی کی دوسری دفعہ کے لڑکے سے شادی ہوتی تھی، وہ آپس میں سگے بہن بھائی ہوتے تھے، ان کی شادی ہوتی تھی اور کوئی صورت نہیں تھی۔ لیکن ہماری شریعت میں، بعد کی شریعتوں میں یہ منع ہو گیا۔ تو یہ ہے شریعت کی چیزیں، جو چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی رہی ہیں، جس کو شریعت سے تعبیر کیا گیا ہے حدیث مبارکہ میں۔ امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں مختلف ہیں۔ قرآن کہتا ہے لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، ہر نبی کی شریعت اور منہاج الگ ہے، لیکن دین ہر نبی کا ایک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کو جب ذکر کرتے ہیں، خاص طور پہ توحید کا، اور پھر انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، پھر اکثر قرآن کریم میں آپ کو ملے گا، اور جب فرقہ واریت کا رد ہوتا ہے تو ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تمام نبیوں کا ذکر کر کے یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا، اور سورہ انبیاء کے آخر میں آخری آیات میں یہ آیت کریمہ بھی موجود ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، تمہاری یہ امت، تمام انبیاء کی امت ایک ہی امت ہے، وانا ربکم، میں تم سب کا رب ہوں، فاعبدون، میری عبادت کرو، یعنی جو اللہ کی عبادت ہے یہ وجہ مشترک ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں، جو اصل الاصول ہے، اصل الاصول اور موٹی موٹی چیزیں تمام انبیاء کی، وہ تمام انبیاء ایک ہی دین پر ہیں، ایک ہی امت ہے ان کی، شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، ذیلی چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی یہودی عیسائی کہے کہ میں پرانے نبی کو مانتا ہوں یا پرانی کتاب کو مانتا ہوں، پہلی بات ہے وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں ہی نہیں، اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہوں بھی تو ان کی اس بات کو اب تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے، اللہ کے ہر نبی کو ماننا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے۔ تو جب تک کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب تک کوئی قرآن کو نہ مانے، چاہے وہ تورات و انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرے اور اپنے دعوے میں سچا بھی ہو، ورنہ تو ان کا دعویٰ بھی سچا نہیں ہے۔ اصلاً تو وہ تورات و انجیل کو بھی نہیں مانتے، تورات و انجیل میں قرآن
کا ذکر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے، توحید کی دعوت موجود ہے. وہ اصلاً تو تورات و انجیل کو بھی نہیں مانتے، لیکن اگر وہ مان بھی لیں تورات و انجیل چھوڑیں، تورات و انجیل میں تو تحریف ہو چکی ہے. اگر صحیح تورات آ جائے اب اور صاحب تورات حضرت موسیٰ آ جائیں تو آج کوئی حضرت موسیٰ کی پیروی شروع کر دے پھر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھے تھے، تو آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تورات چھوڑیں. پہلی بات تو تورات تحریف محرف شدہ ہے. آپ نے فرمایا جب قرآن آ چکا ہے تو اب تورات کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھی محرف. آپ نے فرمایا اگر اس وقت موسیٰ آ جائیں خود تو مجھ پر ایمان لائے بغیر کوئی اب کامیاب نہیں ہو سکتا. حدیث مبارکہ ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر جنت میں نہیں جایا جا سکتا. جنت میں جانے کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو ماننا ضروری ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ تو جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ہم تو پرانے نبی اور پرانی کتاب کو ماننے والے ہیں، نہیں. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، اہل کتاب سے کسی شے کا سوال نہ کرو. اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، پرانی کتابیں تھیں اور وہ اس کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان سے تم کوئی سوال نہیں کر سکتے اب میرے آنے کے بعد، قرآن کے اترنے کے بعد. فإنہم لن یہدوکم، وہ تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے. وقد ضلوا، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں. فإنکم اما ان تصدقوا بباطل، اگر تم ان کی بات مانو گے تو یا تو تم کسی باطل چیز کی تصدیق کر دو گے، او تکذبوا بحق، یا تم کسی حق چیز کا انکار کر دو گے. فرمایا فإنہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں، بین اظہرکم، تمہارے درمیان آ جائیں، ما حل لہ الا ان یتبعنی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنا ضروری ہوگا. جس طرح حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ نبی بن کر نہیں آئیں گے کہ وہ اپنی شریعت جو ان کی تھی اور وہ انجیل کی پیروی کرنے والے ہوں. حضرت عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کے آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے آئیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سن لے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو جنت میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، دین اسلام کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے تھا، اپنے دور کے بھی اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے، کوئی مانے یا نہ مانے. مسلمان تو مسلمان، کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ایک امت دعوت ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی وہ ایمان نہیں لائے، ایک امت اجابت ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور وہ ایمان لے آئے. دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے. کوئی یہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں تو یہودی ہوں، میں تو عیسائی ہوں، میں تو صابی ہوں، میں تو مجوسی ہوں. ہمارے پاس بھی نبی تھے جیسے ہندو وغیرہ، بعض ان میں سے کہتے ہیں ہماری کتابیں بھی اصل میں یہ نبیوں پر اترنے والی کتابیں ہیں. اگر نبیوں پر اترنے والی کتابیں ہوں بھی بالفرض ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب قرآن تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تمام کتابوں پر مہیمن ہے اور ناسخ ہے. اب قرآن کو ماننا ضروری ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. اور فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم، بغاوت کرتے ہوئے آپس میں. اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نہیں اختلاف کر رہے مگر علم آنے کے بعد بغاوت کرتے ہوئے. اہل کتاب کے اختلاف کی وجہ جہالت نہیں ہے، اہل کتاب کے اختلاف کی وجہ بغاوت ہے. انہوں نے اختلاف کیا ہے علم آنے کے بعد، یعنی اصل میں تو علم نہ ہو جہالت ہو تو اختلاف ہوتا ہے. علم آنے کے بعد تو اس علم کو سب کو تسلیم کر لینا چاہیے. چھوٹا بندہ بھی علم پیش کرے، عمر میں چھوٹا ہو، وہ علم کی بات پیش کرے تو چھوٹے کی بات مان لینی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اب آپ میری پیروی کر لیں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا. باپ نے نہ مانا. تو علم آنے کے بعد علم کی پیروی کرنا ضروری ہے. بڑی کم بختی ہے اگر علم آنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو، علم آنے کے بعد بھی لوگ اختلاف کریں اور اختلاف کی وجہ بغاوت ہو. بغاوت کا مطلب یہ اسلام کے الٹا بغاوت.
اسلام کا مطلب ہے اللہ کے سامنے سر جھکا لینا اللہ کے حکم کے سامنے، اور بغاوت کا مطلب ہے انسان کے میں نہیں مانتا، ہٹ دھرمی، دلیلیں واضح ہونے کے باوجود انکار کرتے ہیں نا، جس طرح یہود نے انکار کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اہل کتاب اختلاف کرتے ہیں یہ علم آنے کے بعد اختلاف کرتے ہیں اور بغاوت کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس اختلاف سے مراد یہودیوں کا آپس کا اختلاف بھی مراد ہے۔ یہودیوں کے آپس میں بہت سارے گروہ ہیں، 71 گروہ، نبی حدیث مبارکہ میں ہے یہودی 71 گروہوں میں بٹ گئے، کئی گروہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے جو آپس کے اختلافات ہیں، عیسائیوں کے آپس کے 72 گروہ ہیں، عیسائیوں کے آپس کے اختلافات ہیں۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے آپس کے اختلافات ہیں۔ یہودی عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، عیسائی یہودیوں کو کہتے ہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، دونوں کتاب پڑھتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتا کتاب پر، ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ یہودیوں کے آپس کے گروہ ان کی اختلاف کی بنیاد ان کی کتاب نہیں ہے، عیسائیوں کے آپس کے گروہ ان کے اختلاف کی بنیاد ان کی کتاب نہیں ہے، پھر یہودیوں عیسائیوں کے آپس کے گروہ اور ان کے یہودیوں عیسائیوں کا آپس کا اختلاف، ایک دوسرے کو کچھ نہ سمجھنا، اس کی بنیاد بھی دلائل نہیں ہے، اس کی بنیاد اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے پیشوا اور اپنے اپنے حزب، اپنے اپنے گروہ، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ما انزل اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی وحی کو چھوڑ کر اپنے اپنے گروہوں کی پیروی کرنا یہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں میں سے جو فرقوں میں بٹ گئے اور گروہوں میں چلے گئے۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، کسی کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اپنے اپنے حزب پر، اپنے اپنے گروہ پر راضی ہے، وَلِعِيَاذُ بِاللَّہ۔ اصل میں یہ آیات اتری ہیں، میں نے ذکر کیا تھا، یہ شروع کی آیات سورہ آل عمران کی 83 آیات تک، یہ عیسائیوں کے وفد بنی نجران کے ضمن میں جب وہ آئے تھے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا تھا، اس ضمن میں یہ آیات اتری تھیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کا اور جو عیسائیت کا اختلاف ہے، عیسائی جو اسلام کو قبول نہیں کر رہے اس کی وجہ دلائل نہیں ہے کہ عیسائیوں کے پاس کوئی اور دلائل ہیں، یہ بالکل وہی اختلاف ہے جو عیسائی آپس میں کرتے ہیں، جو یہودی آپس میں کرتے ہیں، جو یہودی عیسائی سے کرتے ہیں، ان کی بنیاد دلائل نہیں ہے، یہ ہر گروہ ہر دھرمی ہے۔ اسی طرح عیسائی اسلام کو قبول نہیں کر رہے، اس کی وجہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے، اس کی وجہ وہی ہے گروہ بندی، دلائل کی اہمیت نہیں رہ گئی۔ حالانکہ یہودیوں کو پتہ ہے، عیسائیوں کو پتہ ہے کہ اسلام سچا دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن دھڑے بندی بلا وجہ کی، اور اللہ معاف کرے کہ جس سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، یہ چیز مسلمانوں میں آ چکی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے پچھلے امتوں کی پیروی کرو گے، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں، تم 73 فرقوں میں بٹو گے، اور یہ جو مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کی بنیاد بھی کتاب و سنت نہیں ہوگی، جس کی بنیاد کتاب و سنت ہوگی وہ ایک فرقہ ہوگا اور وہ جنتی ہوگا۔ اور وہ کون سا فرقہ ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دین پر ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی گروہ بن گئے ہیں، اور یہ گروہ صرف مسلمانوں میں مذہبی طور پر نہیں ہے، یہ سیاسی گروہ آپ دیکھ لیجئے، ان کے سامنے اپنی سیاست اصل ہے، نہ کسی کے سامنے قرآن کی اہمیت ہے، نہ کسی کے سامنے حدیث کی اہمیت ہے۔ کوئی بات آ جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے ہمارے پاکستان کے اندر، ایک تو ہمارے مذہبی دڑے بندیاں ہیں اور مذہبی ہمارے فرقہ واریت ہے، وہاں بھی دلائل کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور جب سیاسی اختلاف آ جاتا ہے تو وہاں اپنے اپنے قائد کو اور اپنی اپنی جماعت کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو جس چیز کی مذمت سے قرآن بھرا پڑا ہے اور اصل اہمیت اسلام کی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کی ہے، وہ تو ختم ہو گیا، اور بس بغیم بینہم ہے، اللہ معاف کرے، یہ چیز مسلمانوں میں آ چکی۔ اللہ فرماتے ہیں من یکفر بآیات اللہ، جو انکار کرے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں سے مراد یہاں اللہ کی وہ، چونکہ یہ آیتیں عیسائیوں کی ضمن میں اتری ہیں، تو یہاں اللہ کی آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، جو اسلام کی حقانیت کے دلائل کا انکار کرے، مسلمان نہ ہو، اسلام کو جانتے بوجھتے مسلمان نہ ہو، فإن اللہ سریع الحساب، پھر اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، بس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، دوسرے مذہب والے، عیسائی، یہودی، فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، آپ کہہ دیجئے میں نے اپنا چہرہ جھکا لیا ہے اللہ کے لیے
میں نے بھی اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں، میں نے اور میرے صحابہ نے تو اللہ کے سامنے سر جھکا لیا. یہی بات مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو یہی بات ہر بندے کو کہنی چاہیے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لیا، میں نے اللہ کے احکامات کے سامنے، اللہ اور رسول کے احکامات کے سامنے اپنا چہرہ جھکا لیا. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، کہہ دیجئے اہل کتاب کے لیے اور ان پڑھوں کے لیے، امیین کے لیے. امیین سے مراد یہاں مشرکین مکہ ہیں، کیونکہ مشرکین اہل کتاب کے بالمقابل ان پڑھ تھے، وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، تو یہاں امیین سے مراد مشرکین ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے بھی کہہ دیں اور آپ امیین سے بھی، مشرکین سے بھی کہہ دیں، اسلم تم، کیا تم بھی سر جھکاتے ہو؟ ہم نے تو اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے، کیا تم بھی اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ کیا تم بھی مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، مسلمان ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو جائیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے. بالکل یہی دلائل اگر مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو کتاب و سنت کے دلائل پیش کرنے چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے، نبی کے احکامات کے سامنے سر جھکاتے ہو کہ نہیں جھکاتے؟ ہم تو جھکاتے ہیں. اگر وہ جھکا دیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہ جھکائیں تو پھر آپ کا کام پہنچا دینا ہے. یہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی کہ آپ یہ بات عیسائیوں سے کہیں. واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے گا وہ کامیاب ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا تو نبی کا کام پہنچا دینا ہے. اللہ ان لوگوں سے خود ہی حساب لے لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.